السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اردو پر پھر میں اردو ادب سے متعلق ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوں، نیا کلاس لے کر حاضر ہوں۔ آپ کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس پلیٹ فارم کو آگے بڑھنے میں مدد کریں، اس چینل کو بڑھنے میں مدد کریں تاکہ مزید ویڈیوز آئے اور لوگ سیکھیں۔ آج بات کریں گے کہ تشبیہ زیادہ ہو گیا کیا؟ 1 2 3 تشبیہ نمبر 1۔ دوسری چیز استعارہ۔ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، تشبیہ اور استعارہ میں کچھ بنیادی فرق آپ آج سمجھ لیں گے نا اس ویڈیو میں، تو آج کے بعد کنفیوژن نہیں ہوگی آپ کو۔ تشبیہ جو ہے نا، تشبیہ میں بات کرتے ہیں کہ کسی چیز کو جو ہے نا کمپیئر کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے یہ شعر، مشہور شعر سنا ہوگا، شعر ہے، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ تشبیہ ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ نازکی، دیکھیں یہ نازکی جو ہے نا، نازکی اس کی لب کی، یعنی جو لب ہے، یہ لب کی نازکی کے بارے میں جب بات کی جا رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ پنکھڑی ایک گلاب کی، یعنی گلاب کی جو پنکھڑی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ ترنت ختم ہو جاتا ہے ٹچ کرنے سے، ہے نا، وہ غائب ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو نازکی لب ہے، اس کو جو تشبیہ دیا جا رہا ہے وہ پنکھڑی سے، پنکھڑی سے۔ تو آپ دیکھیں یہاں کہ کمپیئر کیا جا رہا ہے، لب کو، لب کی نازکی کو پنکھڑی سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، تو اسے ہم تشبیہ کہیں گے۔ اب بات کریں گے استعارہ کی۔ استعارہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمپیئر نہیں کیا جاتا، بلکہ ورڈ کو یوز کیا جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی لیا جاتا ہے۔ یعنی جو حقیقی معنی ہوتا ہے اس کے معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں لیا جاتا ہے۔ جیسے اگر بچہ اسکول نہیں جاتا تو ہم کہتے ہیں نا، آج اسکول نہیں جائے گا، یعنی اسکول ہم منع نہیں کر رہے ہیں اس کو کہ اسکول نہیں جانا ہے، بلکہ ہم ایک سوالیہ طور پر اس کو بول رہے ہیں، تو یہ وہاں حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے، آپ ایک شعر کا اگزامپل لے لیں استعارہ میں۔ ایک شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ دیکھیں پتا پتا، اگزامپل سے نا بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ نہیں، دیکھیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو دیکھیں آپ کیسے استعارہ ہے اس میں۔ بورا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ پتے کا اور ہمارے حال سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا یہاں معنی مجازن لیا جا رہا ہے، یعنی حقیقی معنی کو چھوڑ کر۔ اس لائن کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ کہہ رہا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، یعنی پورا باغ جو ہے ہمارا حال جان رہا ہے، ٹھیک ہے، پتا بوٹا اور باغ سارا جان رہا ہے حال ہمارا، لیکن جو گل ہے، جو پھول ہے، وہی حال ہمارا نہیں جان رہا۔ کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ تو ہمارا حال جانتے ہیں، لیکن جو خاص ہے ہمارے لیے وہی حال، یعنی محبوبہ سے تعلق ہے اس کا، شاید شاعر کا، یعنی اسی سے مخاطب ہے کہ یہ جو گل ہی نہ جانے، اس سے شعر کا تعلق، شعر مخاطب ہے یعنی کہ اپنے محبوب سے، محبوبہ سے، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ سارے حال، سارا لوگ ہمارا حال جان رہا ہے، لیکن گل ہی نہیں، یعنی ہمارا محبوبہ، ہماری محبوبہ یا اگر ہی ہمارا حال نہیں جانتی۔ یہاں جو پتا اور بوٹا ہے اس کا معنی مزاجن ہے
حقیقتاً نہیں۔ تو اسی طرح ہم اسے استعارہ کہیں گے، یعنی کہ اس میں استعارہ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی لیا گیا ہے، یعنی کہ اس سے ہم دوسرا میننگ نکال سکیں، یہ اس میں کہا جا رہا ہے۔ اور تشبیہ میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے کمپیئر کیا جاتا ہے اور اس کا معنی الگ نکالا جاتا ہے، جیسے یہاں نکل رہا ہے کہ جانے ہی نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، یعنی حال ہمارا سب کوئی جان رہا ہے اس دنیا میں یا معاشرے میں، لیکن جو ہمارا خاص آدمی ہے وہی ہمارا حال نہیں جانتا، یعنی محبوبہ میری۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے آج کے بعد جو ہے آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہے۔ یہ ہے کمپیئر اور یہ ہے جسٹ اس کا الگ معنی نکالنا، یعنی اس سے اس کو الگ معنی میں استعمال، مجازن معنی، ٹھیک ہے، یعنی اصلی حقیقتاً معنی نہیں لینا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔